رو کے دعا مانگنا بھی اس کی قبولیت بہت بڑھا دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ ان کے پاس اکٹھے ہوئے، اور یہ ان کے آخری دنوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہا، جب صحابہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربی انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم. اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ، آپ یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کیا کیونکہ یہ دین پہ نہیں آئے. جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرے میں سے ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بڑے غفور رحیم ہیں. انبیاء کا دل دیکھیں آپ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرے میں سے ہے. ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم، جس نے مجھے نہیں مانا نا آپ تو بڑے غفور رحیم ہیں. اور پھر کہا لگی نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر یا اللہ آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ ہر چیز پر قادر ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اور میرے لیے تو اللہ کی میرے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اور وہ رونے شروع ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز رلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے پوچھ کیا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے. تو جبریل گئے اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور کہا کہ بتایا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے اور ان کو کبھی بھولیں گے نہیں. اور اللہ کے نبی رو رہے تھے اس حالت میں. اب یہ اس سے دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں سبحان اللہ. ایک تو رونا دعا میں، عاجزی انکساری اختیار کرنا، اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعا. واللہ اگر ہم ساری زندگی میں سجدے میں گزار دیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں اور انہوں نے جو ہمارے لیے دعائیں کی، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو کبھی کبھی نا 2 نفل پڑھیں شکرانے کے کہ الحمدللہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، جن کی تعریف، جن کی عظمت، جن کا پاک ہونا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، جن کی نگاہوں کا پاک ہونا، وما زاغ البصر وما غوا، خود بولا. جن کی زبان کی پاکیزگی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کا جو ہے نا جلسہ اور جن کی پریزنس اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دی، جن کی امت کے بارے میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو راضی کر دیں گے آپ کی امت کے معاملے میں، اور ہم ان کو بھولیں گے نہیں، ہم ان کو بھلائیں گے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے گناہوں میں ہیں، لیکن ہمیں بندر و خنزیر نہیں بنایا جا رہا اور ہمیں تباہ نہیں کیا جا رہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اسی طرح سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام لینا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تمام خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے دعا مانگو. تو اللہ تعالیٰ کے نام یا حی یا قیوم یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعائیں کرتے کرتے یہ ان کے نام پکارنا. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے کہا یا ذا الجلال والاکرام، ایک صحابی نے کہا، تو اللہ کے نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے بعد تم جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی. اور صرف ان صحابے کے لیے نہیں تھے، یہ ہم سب کے لیے. جو شخص کہتا ہے یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، ایکسیپٹ ان دعاؤں کے جو کہ حرام دعائیں ہیں، جیسے کسی کے لیے برا چاہنا یا کسی کی قطع تعلق کی لیے دعا کرنا یا کوئی ایسی بری دعا کرنا، ایکسیپٹ ان دعاؤں کو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک صحابی نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ کی نے کہا کہ تم اس کے بعد بھی جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. کیونکہ یہ اتنی امیزنگ سٹیٹمنٹ ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص میرے بھائی یونس کی دعا مانگے گا اور اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ دعا لازمی قبول ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے تو اس نے بیان کیا کہ لا الہ الا انت، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف آپ ہی اللہ ہیں.
subhanak, and you are perfect. Inni kuntu min al-zalimin, and I am the most imperfect. I am the one who is faulty. اور میں ہی گناہ گار ہوں. تو اللہ آپ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے, آپ پاک ہیں اور میں گناہ گار ہوں. جو شخص یہ کہے گا نا اس کی دعا لازمی قبول ہوگی. اس طرح سے کچھ دعائیں اللہ کی میں نے سکھائی ہمیں. جو شخص وہ کلمات پڑھ کے, اللہ کی حمد ہے وہ پڑھ کے دعا کرے گا, وہ لازمی قبول ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے, جو شخص پڑھے گا نا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو شخص یہ کلمات پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی, اور یہ آپ کو کتابوں مل جائے گی. اس کا مطلب کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ, یہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں, آپ کے علاوہ لا الہ الا انت الاحد, آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں. الصمد, آپ بے نیاز ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا تو مطلب آپ کو آتا ہے. تو یہ چیز. ایک اور دعا اللہم انی اسألک بان لک الحمد, کیونکہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں. لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ جو پڑھے گا اس کی بھی دعا لازمی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا. وہ جو آپ کو صحیح حدیث میں واقعہ پتہ ہے نا, آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا کہ جو 3 شخص پھنس گئے تھے غار میں, طوفان آیا, پتھر گرا, پھنس گئے. اب تینوں نے کیا کیا, اپنے اپنے جو نیک اعمال کیے تھے اور کہا کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ خالصتاً تیرے لیے تھے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہماری دعا قبول کر. تو پتھر ہلا, پھر دوسرے نے دعا کی, پتھر ہلا, اور تیسرے نے کی, کہ اتنا راستہ بن گیا کہ وہ لوگ نکل گئے. جو وسیلے کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری جو امت اکثر گمراہ ہوئی ہے نا, وہ اس وسیلے کے پوائنٹ سے ہوئی ہے کہ وسیلہ جی وسیلہ مانگو. وسیلہ پتہ نہیں بزرگ کا بھی وسیلہ لے رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں, اور کیا کیا. دیکھیے وسیلہ 3 چیز کا مانگنا چاہیے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ناموں کا وسیلہ, یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم کہہ کے دعا مانگنا, دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ, کہ اللہ کے میں نے وہ والا کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میری دعا قبول کر لیں. اور تیسرا کوئی بھی نیک شخص جو زندہ ہے اسے دعا کروا لینا. مطلب آپ کسی شیخ سے ملے ہیں جن کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت نیک ہیں, بظاہر اللہ تعالیٰ غیب کے حال جانتے ہیں, تو شیخ میرے لیے دعا کریں, تو یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ فلاں پیر صاحب کے وسیلے یا اللہ مجھے بخش دیں, یا ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا. صحابہ اللہ کے نبی کے بعد they were the most knowledgeable of people. صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے, کبھی بھی نہیں کہا. حالانکہ اللہ کے نبی ان کے مطلب مسجد میں, قبر ان کی مبارک سامنے تھی مسجد نبی کے ساتھ, لیکن کبھی نہیں کہا. بلکہ کیا کرتے, عمر بن خطاب اپنے دور میں نا اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کو لے آتے اور دعا کرتے, یا اللہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہمارے ساتھ تھے تب تو ہم ان سے دعا منگواتے تھے بارش کی اور آپ قبول کر رہے تھے. اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے چچا کو لے آئے, یا اللہ ان کی دعا قبول کر لیں. لیکن یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ آپ سے صرف کے وسیلے یہ دعا قبول کر لیں. یہ ایسی چیز ہے جو کہ نئی ہے دین میں, جو کہ صحابہ نے کبھی نہیں کی. اینڈ دس shouldn't be done, کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی نے خود نہیں کی اور صحابہ نے نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے آخر میں درود پڑھنا, دعا کے آخر میں درود پڑھنا. ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا مجھ پہ درود پڑھا کرو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں 1/3 آپ پہ درود پڑھوں گا اور 2/3 اپنی دعا مانگوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تو زیادہ پڑھ لے میرے پہ درود تو زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا دعا مانگوں گا اپنے لیے. تو کہا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ درود پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 2/3 درود 1/3 دعا. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم درود زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. تو رسول اللہ میں آئندہ پڑھوں گا یا بس درود. تو لیکن نے کیا کہا کہ تمہارے سارے پریشانی بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ ہے فائدہ اللہ کی درود پڑھنا. تو کثرت سے کبھی کبھی نا انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا ذہن کو سوچوں اور تھوڑی سستی ہو رہی ہوتی ہے تو درود پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی,
یہ جو ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں دعا کروں تیرے سامنے، یہ بے ادبی ہے کیونکہ تو دل کے حال جانتا ہے. یہ بات ٹھیک بالکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام خود دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور مکہ کے لیے. تو یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اگر میرے فار ایگزامپل 5 بچے ہیں، 5 ہے نہیں جیسے کہہ رہا ہوں، اگر 5 بچے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں اور عبداللہ ہی سے بہت محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں محبت سب سے کرتا ہوں، لیکن اس سے میں خاص محبت کرتا ہوں. I have a special place in my heart for عبداللہ. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہاں ساری عبادات ویسے عبادات ہیں، لیکن دعا جو ہے نا یہ بہت امیزنگ عبادت ہے، یہ کرکس ہے تمام عبادات کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے ہم اس کو بس ختم کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ وہ لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، میں حدیث ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. نمبر 1 پیرنٹس کی دعا قبول ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ دونوں کی. باپ کے بارے میں حدیث میں خاص بات ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی. تو جو باپ نہیں بنے اللہ ان کو بنائے، جو باپ نہیں بنے وہ اپنے باپ کو راضی کرے. کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن میں اتنا کیلیبر نہیں تھا، جو اتنے انٹلیکچوئل نہیں تھے، جو اتنے مالدار بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی کہ وہ آج وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک باقی لوگ نہیں پہنچ سکے. ان سے بہترین، ان سے انٹلیکچوئل لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں پر. میں نے خود اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہے. اور جو چیز نظر آتی ہے نا وہ یہ کہ ماں باپ کی خدمت کر کے پہنچے ہیں لوگ. جو ماں باپ نے ان کو دعائیں دی ہیں نا یہ ان کو لے گئی ہیں. یقین جانیں، اپنا بھلا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. اور جو شخص باپ بن گیا تو وہ کیا کرے؟ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کے لیے لوگوں کے لیے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کثرت سے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا پتہ نہیں ان کے لیے کتنے مراحل آسان کرتی زندگی میں. دوسرا وہ شخص جو ٹریول کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کیونکہ بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے، اتنا اس میں نہ اپنا گھر ہے نہ اپنا علاقہ ہے سارا، تو اس کی دعا کا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تیسرا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. چوتھا وہ شخص جو فاسٹنگ میں ہے، اور فاسٹنگ میں انسان کب سے کب تک ہوتا ہے؟ سحری سے لے کے افطاری تک. ہم لوگ صرف افطاری کے ٹائم میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن صبح سے شام تک کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ اس میں بھی دعا کرنے کی کثرت سے. جیسے سحری کی اذان ہوئی، دعا کے قبول ٹائم شروع. اب جو مرضی مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. حج اور عمرہ کرنے والے، بار بار حج و عمرہ کرنے والے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ضیوف الرحمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرتا ہے. جو شخص اللہ کا ذکر کرتے ہیں کانسٹنٹلی، جو ذاکرین ہے، یہ ذاکرین جو محرم میں آتے ہیں ان کی بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ذاکرین ہے، ٹھیک ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ پائس آف اسپرنگس، جو نیک اولاد جن کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہوگا اپنی اس کا درجہ بڑھایا جائے گا، اس کا درجہ ریز کیا جائے گا، تو کہے گا یا اللہ مجھے تو میری نیکیوں کا اجر مل گیا، تو اب یہ کس چیز کا؟ تو کہا جائے گا کہ تمہاری جو اولاد ہے نا وہ نیک اولاد ہے، وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو اس کی دعا ہم نے قبول کی ہے، اس وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے کثرت سے دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی کریں، اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کے لیے بھی کریں، کیونکہ ان کو ضرورت ہے، جن کے چلے گئے ان کو زیادہ ضرورت ہے ان کے ماں باپ کو. ٹھیک ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں. وہ کون سی سچویشن ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے؟ نمبر 1 سجدہ. انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے دعا مانگے. اور ہم لوگ بس 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، یا 5 دفعہ پڑھ لی، یا جس کو بہت ہی ایمان تازہ ہے اس کو 7 دفعہ پڑھ لی. سبحان اللہ، جو دعا مانگنی ہے مانگیں، عربی میں ہو، جو دعا مانگنی ہے مانگے، اپنے بیٹے کے نام لے کے، اپنے رزق کے لیے مانگے، جو دعا مانگنی ہو مانگے. یہ جائز ہے اسلام میں، اور فرض نماز میں ہو نفل نماز ہو.